جس کی کائنات ہو تو وہ کائنات پر اپنے پاورز کو ایکسرسائز کرے گا، ہے یا نہیں؟ اب جب کائنات پر پاور کو ایکسرسائز کرے گا تو اب سنیے ایک بار صلوات پڑھیے محمد، ابھی تو زمین اور آسمانی میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں، دیکھیے کیا اختیارات آپ کے مولا کو ملے۔ ایک بار پھر دل سے ذرا صلوات پڑھیے، فضائل کے انبار ہیں، اللہ گواہ ہے۔ 1400 برس تو ہو ہی گئے، وہ دشمن جو علی کے دشمن تھے وہ بھی مجبور فضائل بیان کرنے کے لیے تھے، جو جب دشمن نہ روک سکے فضائل کو تو اب جب ان کے دوست بیان کر رہے ہیں تو کون روک سکے؟ زمانہ یہ سمجھتا ہے بلاسٹ کر دو، ڈرا دو، راستے روک لو، یہ فضائل علی بیان نہیں کریں گے۔ ارے تم جانتے ہی نہیں ہو ہم میسم کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہم میسم تمہار کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہماری زبانیں کھل جائیں اما یہ ہم اپنے لیے شرف سمجھیں گے، اللہ گواہ ہے مدح علی میں سونی پر چڑھ جائیں، آئے کہ کس کا نصیب ہے، کس کا نصیب ہے میرے عزیزو۔ مجھے روایت میں ملا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کوئی جاتا ہے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے، وہ زیارت کی نظر جا رہا ہے تو براہ راست بہشت ہے اس کے لیے، براہ راست بہشت ہے، اس لیے کہ اب وہ لے جانے والے آئیں گے کہ جنہیں دیکھ کے ملک الموت کی ہمت بھی نہ پڑے گی، نکیرین کی ہمت بھی نہ پڑے گی۔ تو میرے عزیزو ظاہر اگر سفر کر رہا ہو اور زندگی چلی جائے، ختم ہو جائے، موت کی گود میں سو جائے تو بہشت ہے۔ تو مولا کی مدح میں اگر جان چلی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ محمد دیکھیے قانون کا فرد پر لاگو کر دینا آسان ہوتا ہے یا نہیں؟ اور آپ تو ایسے ملک میں ہیں جہاں قانون پر عمل ہوتا ہے نا؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم تو اس ملک سے آتے ہیں میرے بھائی، ہاں چل ٹھیک، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ لیتے ہوئے پکڑا گیا ہے، دیتے ہوئے چھوڑ جاؤ۔ جگاڑ پہ معاملہ چلتا ہے، پوری حکومتیں جگاڑوں پہ چل رہی ہے نا، اور انڈیا کی حکومت تو اب جگاڑ ہی پر ہے، الائنس کچھ نہیں جگاڑو ہی پر ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے چھوڑیے سلوات پڑھیں ایک بار۔ سنیے دیکھیے فرد اگر ہے تو قانون کا جاری کر دینا اس پر آسان ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا ایک بات بتائیے کہ میں نے غلطی کیا، مان لیجیے کوئی خطا کہ آپ نے اس کو سدھارنے کی شروع کی، لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ فکر ہے، آپ اسے کیسے کریں؟ آپ مجھے بتا دیجیے۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے پکڑو یہ کرو کرو۔ اب دیکھیے چونکہ ہمیں جو اختیار ہے یہ ظاہری اختیار دیا گیا ہے، محدود اختیار، لیکن جسے کائنات کا اختیار ملتا ہے وہ صرف فرد پر ہی قابو نہیں رکھتا ہے، اس کی فکر پر قابو رکھتا ہے، اس کی قوت گویائی پر قابو رکھتا ہے، اس کی قوت سماعت پر قابو رکھتا ہے، اس کے دل پر قابو رکھتا ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب
بازار سے گزر رہے ہیں، ایک درزی کپڑا سل رہا ہے، گانا بھی گاتا جا رہا ہے. مولا اس کے پاس آئے، کہنے بھائی یہ جو تم لغو اشعار پڑھ رہے ہو اس کی جگہ پر قرآن کی تلاوت کرو. غور سے سنیے. کہنے یہ جو لغو اشعار پڑھ رہے ہو تم اس کی جگہ پر قرآن کی تلاوت کرو. اس نے مشین روک لی. کہا مولا یہی تو مشکل ہے. کہا کیا مشکل؟ کہا میں جاہل ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، نہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے. عربی بولے تو یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ پڑھا لکھا ہے، یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ قرآن فہم ہے اسے، ہے یا نہیں؟ کہا اچھا تم جاہل ہو، پڑھے لکھے ہو. اب ظاہر ہے کپڑے سل رہا ہے تو بچہ تو ہوگا نہیں، کہیں عمر کے کسی ایک حصے پر ہوگا. میرے عزیزو اگر مان لیجئے اب تو میری عمر کافی ہے، 60-65 سال ہے، 40-45 سال میں بھی مجھے آ کے کوئی کچھ پڑھانا چاہے تھک جائے گا. پھر میں کہہ دوں گا بڈھا تو تھا رام رام، اب کہاں پڑھا رہے ہو مجھے، ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک منزل پر آنے کے بعد ذہن سیچوریٹ ہو جاتا ہے، رجسٹریشن جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. رجسٹریشن کم ہو جاتا ہے اور وہ بھی جناب اچھی باتوں کا رجسٹریشن تو بالکل ختم ہو جاتا ہے. میرے عزیزو ہمارے آپ کے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اتنی عمر ہو گئی، بزرگ ہو گئے، شرم نہیں آتی ہے. یہ کیوں کہتے ہیں آپ شرم نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ کچھ ایسے کام کر رہا ہے کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے آپ کے یا کسی کے کہنے سے وہ کام بند نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ اب رجسٹریشن سیچوریشن کے پوائنٹ پر پہنچ گیا ہے، لہذا رجسٹر نہیں ہو رہا ہے، وہ جو صحیح سمجھ رہا ہے وہی کر رہا ہے. اب میں توجہ چاہتا ہوں، دنیا کی کوئی ایسی میڈیسن بتا دیجئے، کوئی ایسا انسٹرومنٹ بتا دیجئے کہ جس میڈیسن کے ذریعے سے وہ پھر رجسٹر ہونے لگے. وہ دماغ کہ جس کی کھڑکیاں بند ہو گئی ہیں پھر کھل جائے. میرے عزیزو ہے تو بہت لیکن کوئی کارآمد نہیں ہوتی ہے. اگر ایک دوا کسی کام کے لیے دی جاتی ہے بڑھی ہوئی عمر میں تو اس کے برے اثرات دوسرے حصے پر پڑ کے برباد ہونے لگتے ہیں. یاد کیا آپ نے؟ کوئی ایسی دوا میری نظر میں نہیں گزری ہے. یہاں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں میڈیسن کے ماہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے کریکٹ کر دیں، لیکن میرے ناقص علم میں اب تک کوئی ایسی دوا نہیں آئی ہے کہ جو بند دریچوں کو کھول دے اور یوں کھول دے کہ جیسے بچپنے میں پوری طاقت رجسٹریشن کی تھی ویسی ہو جائے. اور بچپنے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک بار پڑھا دیا تو یاد آ گیا، بار بار رٹوانا پڑتا ہے. اللہ اور میرا مولا اور صاحب اختیار کائنات جب درزی نے کہا میں جاہل ہوں تو کہا کان ادھر اب اس نے کان مولا کے لبوں کے پاس کیا، اور جیسے مولا کے لبوں کے پاس کیا نہ جانے مولا نے اس کے کان میں کیا پڑھا. میں تلاش کر رہا تھا کتنی دیر میں پڑھا، کتنی دیر میں پڑھا، مجھے وقت نہیں مل سکا. بھئی یہ ہے کہ کچھ کان کے قریب کہا، میں سمجھ گیا کہ یہ اس کا مختار ہے جو صاحب کن ہے. بس کان کے پاس کچھ مولا نے کہا، اس کے بعد درزی حافظ قرآن بن گیا. حافظ قرآن بن گیا. ہم کیا کریں؟
कभी मोहसिन साहब को देखता हूँ, कभी गौरी साहब को देखता हूँ, कभी रजा साहब को देखता हूँ, 4 दिन से अपील कर रहे हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा। अजय लानत भेजिए एक बार मिलकर अब वो जुमले मुझे कह देने दीजिए, वरना आप नहीं समझते हैं, पकड़ा जाऊंगा। मसला मेरा भी तो है। सलवात पढ़े एक बार। ये सेंटर या ये इदारे या फर्श साहब आप ही लोग तो बिछाते हैं, आप ही आते हैं, आप ही के ताउन से चलता है, साथ भी चलता है। आप जिसकी राह में देते हैं वो कोई मोहताज नहीं है, ऐसा भी नहीं कि दुनिया का माल जमा करके गनी हुआ हो। इनका बटोरा उनका बटोरा, बाप दादा बकरियां चराते थे, वो भी अपनी नहीं दूसरों की चरवाहे भेड़ बकरी माल जमा करके हिसाब चलिए गनीम हो गए। ये तो उस गनी का दरबार है कि जिसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, और ये जो दिया जाता है इस राह में, ये आप डिपॉजिट कर रहे हैं, ये आप डिपॉजिट कर रहे हैं, और ये इतना मिलेगा कि दुनिया का कोई भी अकाउंटेंट हिसाब जोड़ के बता न पाएगा। बैंक में जमा कीजिएगा, आलिम दीन बहस करेगा, जो नफा मिला वो सूद है, हराम है, हलाल है या नहीं? अब पता नहीं खाएं न खाएं, क्या करें, दुनिया भर के झंझट में आ गए हैं। और यहाँ जब दीजिएगा बेहिसाब। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बगैर हिसाब देगा, इसलिए कि जिसने मुख्तार बनाया है वो हिसाब करके नहीं देता है कि तुमने 10 रुपए अल्लाह की राह में खर्च किए तो चलो 5 बढ़ा के 15 दे दूं। वो तो कहता है कि मेरे हाथ में खैर है, और जिसके हाथ में खैर होता है गिन के कंजूसों की तरह नहीं देता है। अच्छा बाद में ले जाना, अरे हम कहाँ चले जा रहे हैं यार, यहीं तो रहेंगे, है या नहीं है? हमारे यहाँ बम्बई में अजीब बात है, जब किसी का पैसा वैसा ले लेते हैं तो कहते हैं घबराना नहीं, किसका नहीं दिया है जो तुम्हारा देंगे। एक बात किसका नहीं दिया है जो तुम्हारा नहीं देंगे, तो बेचारा देख के फंसी गया है। यहाँ ये है ही नहीं, यहाँ तो कहते हैं तुम एक कदम चलो, हजारों कदम तो हम तुम्हें खुद ही पहुंचा देंगे। तुमको यकीन नहीं है कि अल्लाह ने हमें कितनी कुदरत दी है? अगर तुम्हें तारीख पर यकीन नहीं है तो हमारे आखिर को आने देना, और तुम देख लेना कि खाने काबा से आवाज देगा, दुनिया से खींच के लोग लम्हों में पहुंचेंगे। ताकि तुम्हें पता चल जाए कि अल्लाह ने हमें क्या इख्तियार और अख्तियार कायनात पर दिया है। तुम पैसे कौड़ियों को देखते हो, ये हमारी ठोकरों में है। हमारी कनीज फिजा अगर लाइन फेंक दे तो जमीन अपना सीना चाक कर दे।
کیا سمجھتے ہو؟ اگر فاقے میں ہمیں فضہ کے بنائے ہوئے سونے کی ضرورت نہیں تو ہمیں تمہارے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہیں ہم سے کتنی محبت ہے۔ اما صرف نعرے بھی لگاتے ہو یا مجلس کا اہتمام بھی کرنا جانتے ہو؟ سلوات پڑھیں دیکھو انہیں ہمارے پاس کوئی ضرورت نہیں، سیف کسٹڈی میں، اور کمال تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی دیتے ہیں آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ میں ایسا بینک کہیں ملا ہے دیکھیں اکاؤنٹ کلوز کرتا ہے، چلو اب نا اب پھر دو گے تو آنا، یہاں بھی دیتے ہیں وہاں بھی دیتے ہیں، یاد رکھیے گا اس بات۔ لہذا میرے عزیزو میں کیا عرض کروں آپ سے کہ ظاہر ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جو لوگ چندہ عمدہ وصولتے ہیں ان سے پوچھئے، بہت مشکل کام ہوتا ہے میرے عزیزو، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ آج غیبت امام میں جو ان کا مشن ہے وہ چل بھی ان کے چاہنے والوں کے ذریعے ہی ہے یا نہیں؟ یہ خمس کیا ہے، یہ سہم امام کیا ہے، یہ سہم سادات کیا ہے، یہ چیریٹی کیا ہے؟ یہ امام کی غیبت میں اگر توفیق ان کی نہ ہو تو کون ہے میاں؟ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، 18 سال کے بعد بچے کو لات مار کے گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اگر رہنا ہے تو اپنا خرچہ دو۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، جن ماں باپ نے نہ جانے کتنی محنتوں سے پرورش کی ہو، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اب تمہارے لیے ہمارا پیسہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک پینی نکالنا، ایک پینس نکالنا، ایک ڈالر دینا، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے، میں اپیل بھی کر رہا ہوں اور آپ کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم بتصدق ائمہ معصومین آپ کی توفیقات میں اضافہ رات دن چوگنی دونی اور چوگنی کرے۔ بچے کو جو سماج اور معاشرہ دینے کو تیار نہ ہو، وہ آ کے اس دربار پر جو کچھ ہوتا ہے دے کے چلا جاتا ہے۔ یہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے مولا میرا کچھ نہیں ہے، آپ ہی کا دیا ہوا ہے، آپ ہی کے خدمت میں جا رہا ہے۔ سلوات پڑھتے ہیں بار دیکھیے بھائیوں پر تو اثر کم ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ خواتین پر جتنا اثر ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ میرے سامنے ہے، آپ یقین جانیے، ایسے واقعات ہیں کہ جب میں نے دیکھا ہے کہ جلوس نکلا ہے امداد کے لیے تو مرد دے نہ دے عورتوں نے اپنے زیور چوڑیاں اپنے گہنے اتار کے ڈالے۔ آپ یقین جانیے اب دنیا کے انسانوں کی مدد کی جا سکتی ہے تو شہزادی کے لال کے ذکر کے اہتمام کے لیے مرد بڑھے نہ بڑھے، مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹیاں اپنے اخراجات سے نکال کے دیں گی، میری بہنیں اپنے گھر کے اخراجات کو کم کر کے اور بی بی کی صفحہ اعضاء کو سجانے کے لیے دیں گی۔ اس لیے کہ جو محبت بس میں نے ختم کی اپنی تقریر کو عزیزان گرامی، پھر انشاءاللہ کل کی منزل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ گواہ ہے یہ کسی کا لیتے نہیں ہے، یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، اور ہم سب کو یقین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جب چاہنے والے واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کیسے کیسے دیا اللہ گواہ ہے۔ سائل آیا، یا تو شرم سے ہمت نہ پڑی یا اپنے سوال کو بھول گیا۔ جب جانے لگا تو ایک بار بلایا تنہائی میں،
कहा तू जिस मकसद से आया था तू भूल गया, रुक मैं आता हूं। गए घर के अंदर, जो कुछ उसे देना था लेके आए थैली में बांध के। अब सामने आके नहीं दे रहे हैं, दरवाजे के पीछे से आवाज देके दे रहे हैं। उसने हाथ बढ़ाया, हाथ पर रख दिया, उसने समेटा और चला गया। जब बाहर इमाम आए तो असहाब ने पूछा, मौला ये इस तरह से देने का क्या तरीका था? कहा तुम्हें पता नहीं, जो सवाल करता है उसकी पेशानी पर शर्मिंदगी के कुछ कतरात होते हैं। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे सामने शर्मिंदा होके आए, इसलिए मैंने दरवाजे के पीछे दे दिया कि वो न मुझे देख पाए। नहीं, मैं तो उसे देख रहा हूं, वो ये समझे कि वो मुझे नहीं देख पा रहे हैं। बस अजीजान गिरामी, हुसैन इब्न अली का ये मातम है, ये फर्श अज़ाब उनके रब ने बिछी है। 4 मुहर्रम की तारीख, 4 मुहर्रम की तारीख, सूरज गुरूब हो चुका है 4 मुहर्रम का, 5 की शब लग गई है। आपने देखा कि मसरूफियत अज़ा में ये वक्त कितनी तेजी से गुजर गया है, और अब ये कल से जो तारीखें शुरू हो रही है वो मसरूफियात और बढ़ जाएंगे। मगर मेरे अजीजों, हम ये कहते हैं कि बड़ी जल्दी वक्त कट गया, 4 तारीख गुजर गई, 5 की शब लग गई, कच 5 का दिन हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोच लीजिए कि जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे दायरे हयात तंग होता जा रहा है। अगर मुझे ये पता चल जाए, मैं देखिए मसाइब में नफ्सियात की दुनिया से गुजरना चाहता हूँ, ताकि जब तक एहसास नहीं होगा उस वक्त मुसीबत का अंदाजा नहीं हो सकता है या नहीं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि आज के 5वें दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, और ये भी मुझे पता चल जाए कि मेरी मौत किस तरह से होगी, तो आप बताएं मेरा आलम क्या होगा? आप जरा सोचें, मेरे घर वालों का आलम क्या होगा? यकीनन बेचैनी होगी, तड़प होगी, एक अजीब कैफियत होगी। क्या हुसैन इब्न अली के साथ आने वाले असहाब को इस बात का इल्म नहीं था? जो उनके साथ उनके चाहने वाले आ रहे थे, उन्हें ये मालूम नहीं था कि आज 4 तारीख गुजर गई है, फौजों पर फौजें आ रही हैं, सुलह का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है, अब जंग लड़ाई का होना लाजिम नजर आ रहा है। आप मुझे बताएं कि उसमें आने वाले ऐसा न था कि सब के सब ऐसे थे कि जिनके साथ कोई न रहा हो, है या नहीं? उसमें ऐसे भी थे जो बूढ़े थे, ऐसे भी थे जो अधेड़ उम्र के थे, ऐसे भी थे जो जवान थे, ऐसे भी थे जो अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए थे, यानी बीवी भी आई है, बच्चे भी उनके साथ आए हैं। ऐसे लोग असहाब में आए थे। मैं अफराद अहले बैत का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, उनका जिक्र तो कल से शुरू होगा। आज सहाबियों का जिक्र सुन लीजिए जिन्हें हुसैन लेके आए थे। और ऐसा न था कि हुसैन ने हालात से उन्हें नगागाह किया हो, ऐसा न था कि वाकयात से उन्हें बाखबर न किया हो, ऐसा न था कि करबला में आने के बाद अंजाम कार से उन्हें बाखबर न किया हो। बता रहे थे, हर वक्त बता रहे थे, हर खुतबे में बता रहे थे, हर नशिस्त में बता रहे थे कि देखो हम किस समत बढ़ रहे हैं, इसका नतीजा क्या होने वाला है। अल्लाह अल्लाह सब जानने के बाद भी जो आए हैं उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है मेरे घर बार का क्या होगा, उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि हमारे बाद हमारी सौजा का क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, ये कैसे लोग थे, ये कैसे लोग थे। अल्लाह गवाह है, शायद पर्दा पड़ा रहता, दुनिया न समझ पाती अगर शबे आशूर हुसैन जमा करके और दुनिया को बता न देते कि देखो जिन्हें लेके आया हूं अंजाम कार से वाकिफ है, अंजाम कार से वाकिफ है। अल्लाह रे सहाबी
اللہ گواہ ہے وقت کی تنگی رہتی ہے، ورنہ ایک ایک صحابی کا یہ حق ہے کہ اس کی قربانی کا ذکر کیا جائے، اس کی محبت کا ذکر کیا جائے، لیکن ہم چند اصحاب کا ذکر کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ذکر سے تمام اصحاب کا ذکر ہو گیا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں حبیب ابن مظاہر کا ذکر کیا تھا، اس لیے کہ 4 تاریخ ان سے منسوب ہے میرے عزیزو، لیکن تنہا حبیب کربلا میں حسین کے چاہنے والے نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ مراتب میں، ہو سکتا ہے درجات میں حبیب بلند رہے ہوں، لیکن میں کیسے مسلم ابن اوسجا کو فراموش کر دوں؟ میں کیسے زہیر قائم کو فراموش کر دوں؟ اور اگر ان کا ذکر کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جان کھڑے آواز دے رہے ہو وہ مولا کے چاہنے والے تھے، تم نے ذکر کیا لیکن غلام کی غلامی کا ذکر نہ کیا۔ بس عزیزان گرامی، عجیب منظر تھا، اللہ گواہ ہے، عجیب منظر تھا۔ مسلم ابن اوسجا وہ حسین کا چاہنے والا کہ جو کہ اس منزل پر تھا کہ آنکھوں کی ہمیں یہ پلکیں لٹک چکی تھی، کمر چھپ چکی تھی، لیکن اللہ جب حسین کی محبت کا شباب آیا تو ایک بار پلکوں کو کپڑے سے باندھا، کمر کو کسا، ایسا کہ نہ پوچھئے کہ اب کوئی جوان جیسے مقابل میں نہیں ہے۔ میرے عزیزو مسلم ابن اوسجا نے ایک بار امام سے اجازت لیا جنگ کے لیے، مسلم آئے جنگ کرنے کے لیے، 140 سے زیادہ افراد کو تحت کیا ہے۔ یہ مت بھولیے گا مسلم بھی 3 دن کے پیاسے تھے، مسلم بھی 3 دن کے پیاسے تھے۔ پر 2 جملے سنیے میرے عزیزو، مجھے زہیر قائم کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ہے۔ مسلم آئے جنگ کرتے رہے، 130 سے زیادہ افراد کو مسلم نے موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن 3 دن کا یہ بوڑھا مجاہد، یہ بھوکا اور پیاسا مجاہد ایسا نہ تھا کہ ایک ایک مقابلے کے لیے آ رہے تھے۔ یہ بزدل جب دیکھتے تھے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو مل کے حملہ کر دیا کرتے تھے، اور حملہ بھی اس طرح سے ہوتا تھا، کہیں سے تیر آتے تھے، کہیں سے نیزے آتے تھے، کسی طرف سے تلوار چلنے لگتی تھی۔ یہ مجاہد پشت فرس پر سبل نہ سکا، ایک بار آواز دی فرزند رسول سلام آخر قبول ہو۔ اللہ اللہ آواز کا فضا میں بلند ہونا تھا۔ ابھی حبیب زندہ تھے، ابھی زہیر قائم زندہ تھے۔ ایک بار حسین نے کہا حبیب آگے بڑھو، مسلم نے آواز دی ہے، زہیر آگے بڑھو، مسلم نے آواز دی ہے۔ آئے لاش کبھی زندہ تھے، ابھی رون جان باقی تھی کہ ایک بار اٹھا کے امام کی خدمت میں لائے، جسم رکھ دیا گیا۔ اب اتنی طاقت نہ تھی کہ مسلم ابن اوسجا اٹھ سکتے تھے۔ ایک بار مسلم نے آنکھیں کھولنے کے بعد حبیب کی طرف دیکھا، آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا۔ حبیب یہ سمجھے کہ شاید مسلم اپنے گھر والوں کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا مسلم میں بھی بس اب تمہارے بعد جلد آنے والا ہوں۔ مسلم نے ایک بار آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اب اشارہ امام کی طرف کیا، کہہ رہے تھے کہ حبیب جب تک جان میں جان باقی ہو دیکھو میرے آقا پہ کوئی حرف نہ آنے پائے۔ اللہ اللہ، مسلم کا لاشا اب رکھا ہوا ہے سامنے، حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے کہ ایک بار حسین نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو چھوٹی سی تلوار کمر میں باندھے ہوئے ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، میدان جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حبیب سے کہا حبیب ذرا دیکھو یہ